اگر ہم سارے میٹنگ بلائیں اور مولوی کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہیں تو کیا کوئی اجازت نہیں ہے؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں اختیار. لو یہ بھائیوں نے کہا کہ مولوی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کہ مولوی کا کام ہے صرف مسئلہ بتانا، نیا کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کہہ دیا چھٹے سپارے میں کہ میں نے دین مکمل دیا ہے، اور اس مکمل دین میں قبرستان میں قبر پہ قرآن پاک پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. دوسری طرف نبی علیہ السلام کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام داخل کیا وہ نیا کام ریجیکٹ ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں قبریں ہوا کرتی تھی کہ نہیں؟ لوگ فوت ہوتے تھے، قرآن پاک موجود تھا، اصالہ ثواب کا ان کو شوق تھا. جی ہاں، اسی لیے تو مسئلے پوچھتے تھے کہ میت کی طرف سے ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب ہے اصالہ ثواب کا شوق ان کو بھی تھا، صرف پاکستان والوں کو نہیں ہے، صرف انڈیا والوں کو نہیں ہے، ان کو بھی تھا. صحابہ کرام کو بھی شوق تھا اس بات کا کہ اپنی میت کو فائدہ پہنچائیں، ثواب پہنچائیں. تو کیا کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو کہ اپنے مردے کو قرآن پاک پڑھ کر بخشو؟ یہ تو بتایا گیا کہ حج کیا جائے میت کی طرف سے، عمرہ کیا جائے میت کی طرف سے، صدقہ خیرات کیا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں. لیکن کیا کسی صحیح حدیث میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ قرآن پاک کے سپارے پڑھ کے اسے بخشے جائیں؟ آج تو اس چیز کو بڑی ترقی مل چکی ہے، روز بروز اس عمل میں ترقی ہو رہی ہے. اب تو جدید سے جدید طریقے نکل رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ لوگ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیا کرتے تھے، اب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہے، ایک سپارہ تم مجھے دے دو، ایک آپ دے دیں، ایک وہ دے دے، لوگوں سے لے لے کے قرآن پاک بنا لیا، پھر تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ دادا جی کو 5 سپارے، چاچا جی کے 5 سپارے ان کو دے دو، پھوپھی کو 2 سپارے دے دو، بڑی ہمشیرہ کو 6 سپارے دے دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ افسوس کا مقام ہے میرے بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہم اضافہ بھی کرتے ہیں اور بڑی جرأت سے کرتے ہیں، بڑی جسارت سے کرتے ہیں. کوئی روکے تو اسے ڈانٹتے ہیں، اسے گھورتے ہیں کہ جیسے آپ حق پہ ہو وہ غلط ہو. تو میرے بھائی، قرآن پاک پڑھ کر میت کو بخشنا، چاہے اس کے اوپر عمل کرنے والا کوئی پورا ملک ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چیز ثابت نہیں ہے، یہ دین نہیں بنے گی، لوگ جتنا بھی زور لگا لیں. تو میت کے اصالہ ثواب کے لیے کیا کریں؟ وہی عمل بار بار کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے ہیں. حج کرنا، عمرہ کرنا، دعائیں کرنا، صدقہ خیرات کرنا. قرآن پاک پڑھ کر بخشنا اس کا ثبوت نہیں ہے، چاہے گھر میں پڑھا جائے چاہے قبروں پہ پڑھا جائے. اور ویسے قبریں جو ہیں قرآن پاک پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، نفل نماز یا نمازیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو. اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھر میں کیا پڑھا کرو؟ پتا چلا کہ قبرستان وہ جگہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی. اپنے گھروں کو تلاوت سے آباد کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر بخشنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ پورا ملک کر رہا ہے، سارے مولوی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھا کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے بتا دیا تھا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میری امت اختلافات میں پڑ جائے گی. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا پھر کیا کریں اس وقت؟ فرمایا میرے طریقے کو مضبوطی سے تھام لینا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے بخشا جائے.